اور ہماری بات آپ کی توجہ کے کانوں سے سنیے گا، اور جو یہاں پر موجود ہیں ان غائبین تک بھی اس بات کو پہنچائیے گا کہ اگر آپ اپنے جذبات کی رو میں آ کر کے کافروں کی مجلس میں جا کر کے شریک ہوں گے تو اپنے ایمان کی زیر منانے کی ضرورت ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا متفق فتویٰ ہے کہ شیعہ اثنا عشریہ کافر ہیں، اور ان کے کفر کے اوپر علماء بریلوی کا بھی اتفاق ہے اور علماء دیوبند کا بھی اتفاق ہے۔ یاد رکھیے گا اس طریقے سے ہندوؤں کے پروگرام نکلتے ہیں، ان کے جلوس نکلتے ہیں، جس طرح ان کے اندر شرکت کرنا حرام ہے اسی طریقے سے شیعوں کی مجالس میں بھی شرکت کرنا حرام ہے۔ اور یہ بات وقت نہیں ہے ہمارے پاس دلائل اور شواہد کو دنیا میں اتر کے ہم بات کرتے، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر سنجیدگی سے توجہ کی ضرورت ہے۔ رات ہم جب آنے لگے 10 بجے کا واقعہ ہے، ہم نے یہاں سے عبدالغفار بھائی کو بلایا، موڑ کے اوپر ہم کھڑے ہوئے، دیکھا کہ ہماری گاؤں سے سینکڑوں عورتیں ننگے پاؤں نکل کر کے اور شیعوں کی مجلسوں میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس عوام کو کون سمجھائے گا، کون ان کو بتائے گا؟ ان حضرات کو جو اپنے گھروں میں جلسے اور پروگرام کراتے ہیں اور اپنے پروگراموں کا عنوان صرف و صرف علماء دیوبند کی برائیاں، علم غیب کا عنوان اور مسائل نور و بشر، اور ان کے پروگرام تب تک ختم نہیں ہوتے جب تک علماء دیوبند کی برائیاں بیان نہ کر دی جائیں۔ ان کو بتاؤ کہ علماء دیوبند کی برائیاں اتنی ہیں نہیں کہ جتنی حضرات صحابہ کے حوالے سے عقیدے کو سنجیدہ بنا دینا کام ہے۔ تم اپنی عوام کو کہاں لے کر لے جا رہے ہو؟ یہ عوام جو یہاں سے ننگے پاؤں انتہائی جشن اور خوشی کے ساتھ ان مجمعوں میں اور میلوں میں شرکت کے لیے جا رہی ہے، اور جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ نوحے بازی کی جاتی ہے، ماتم میں شرکت کی جاتی ہے، تعزیے کو جا کر کے بوسہ دیا جاتا ہے، گھوڑے کو جا کر کے چوما جاتا ہے، اور گھوڑے کے سامنے شیر بھی پیش کی جاتی ہے، اور جو علم ہوتا ہے اس علم کو بوسہ دیا جاتا ہے، تعزیوں اور شبیہوں کی تعظیم کی جاتی ہے، نظریں مانی جاتی ہے اور مخصوص منتیں مانی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا احادیث کی روشنی میں یہ چیز حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ والمستمع، جو بندہ نوحہ پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کے رسول کی لعنت، اور جو نوحہ سنتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول کی لعنت۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی کے غم میں اپنے گانوں کو نوچے، وشق الجیوب، اپنے گریبانوں کو پائے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت کے نعروں کی طرح نعرے لگائے، لیس منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تیسری روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، النائحہ اذا لم تدع قول موتها، اگر نوحہ بازی کرنے والا مرد و عورت اپنے مرنے سے پہلے اس نے نوحہ بازی کے اس عمل سے توبہ نہیں کی، تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اس حال میں کھڑا کیا جائے گا، وعلیہا سوار من قطران، کہ تار کھول کر اس کے اوپر لاوا پکا کر کے ڈالا جائے گا، ودرع من خشب، اور اس کے اوپر خارش کی ایک چادر لا کر کے فرشتے ڈال دیں گے، اللہ رب العزت اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ تو روایات کی بات ہے۔ اگر آپ حضرات بھول کر کے کہو، اگر آپ دیوبندی اور اپنی دیوبندی ہونے کی آپ ضمانت دیتے، فتاوی رشیدیہ کے اندر فتویٰ حضرت مولانا رشید احمد صاحب اللہ نے لکھا کہ تعزیہ بنانا اور تعزیے کو بنانے کے بعد اس کو اٹھانا، نوحہ بازی میں شرکت کرنا اور شیعوں کی سبیلوں میں جا کر کے ان کا شربت پینا، انہوں نے فرمایا کہ نوافذ کی مشابہت کی وجہ سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر آپ میرے اس فتوے کو اور اس نقل کو مانتے ہیں تو آپ یقین کیجیے گا۔ اور اس موقع پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پڑوسی ملک کی عدالت کے اندر ایک موقع پر بحث چل رہی ہے، بحث کے دوران حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ العالیہ کے والد نے، انہوں نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ لوگوں، عورتوں کو عام طریقے سے اجازت نہیں دی جائے گی، عورت ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو ایک عورت کھڑی ہو کر کے کہنے لگی کہ تم کون ہوتے ہو اسلام بیان کرنے والے؟ ہم اپنے جسم کے مالک کے ایک نہیں، اگر ہم 4 شوہر رکھے ہیں ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ محترمہ، میں تو آپ کو مخاطب بنا کر کے بات ہی نہیں کرتا، میں ان کو مخاطب بنا کر کے بات کرتا ہوں جو قرآن
کہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں میں گھروں میں روٹی نہ پکانا، گھروں میں جھاڑو نہ لگانا اور پرانے کپڑے پہن کر کے نئے کپڑے نہ پہننا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جہالت پر مبنی ہے، ناجائز عمل ہے، ہمارے گھر کی بات نہیں۔ فتاوی عیسویہ کی 24ویں جلد صفحہ 488 کے اوپر مولانا احمد رضا صاحب بریلوی اس کو نقل کر رہے ہیں، اور انہوں نے احکام شریعت یہ بھی انہی کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ محرم میں کالے کپڑے پہننا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اس میں شیعوں سے مشابہت نظر آتی ہے، اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر ایک ڈھنگ کا لباس بھی محرم میں نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تعزیہ اٹھانے والوں سے مشابہت لازم ہے۔ دو فتوے ان کے نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں، ان لوگوں کو مخاطب بنا کر کے۔ عاشورے کا میلہ تو 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کے حوالے سے فرماتے ہیں عاشورے کا میلہ لب لہو اور ممنوع ہے۔ تعزیوں کا اس طریقے پر دفن ہونا، لوگوں کے درمیان بھائی کے تعزیہ ہوتا اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تعظیم کرنا بدعت ہے اور جہالت کی بات ہے۔ اور آخری بات فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، رافضیوں کی مجلس میں رافضی سے مراد شیعہ دشمنان صحابہ، قرآن اور حدیث پر یقین نہ رکھنے والے، رافضیوں کی مجلسوں میں مسلمانوں کا جانا اور مرثیہ روحہ سننا حرام ہے۔ مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کا فتویٰ، ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے، ان کی نیاز نہیں ہوتی، وہ غالباً ناپاکی سے خالی نہیں ہوتی، اس میں ناپاکی بھی ہوئی ہوتی۔ آگے انہوں نے لکھا کہ ان کی مجلسوں میں حاضر ہونا سخت لعنت کا باعث ہے اور اس میں شرکت قابل لعنت ہے۔ محرم میں سبز، ہرے اور سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا یہ سوگ ہے اور سوگ منانا حرام ہے، خصوصاً سیاہ لباس دارے کپڑے پہن کر کے سوگ منانا یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ یہ فتاویٰ مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کے ہیں، فتاویٰ عیسویہ کی 23ویں جلد صفحہ نمبر 756 کے اوپر یہ بات منقول ہے، اور یہ فتاویٰ عیسویہ چھپی ہوئی ہے رضا فاؤنڈیشن لاہور سے۔ ہماری اس بات کو جو موجود ہے وہ بھی سنیں، اگر آپ دیوبندی ہیں آپ کی کتابوں کے حوالے ہم نے دیے، اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ کی کتابوں کے ہم نے حوالے دیے۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں خدا ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اس مسئلے کو ذرا سنجیدگی سے لیجیے۔ یہ غم نہیں ہے، یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ کون سا غم ہے کہ اس کو جشن کے طریقے پر منایا جاتا ہے؟ ایک ساتھی بیٹھ کر کے بات نہیں سناتا ہے اور بیٹھ کر کے سامنے واہ واہ اور آہا کے نعرے لگاتے ہیں، یہ غم منایا جا رہا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی کہ جنہوں نے میدان کربلا میں شہید کیا، بعد میں ان کو افسوس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، میدان کربلا میں آ کر کے انہوں نے ماتم کیا۔ اسی پر امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ ان هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم، آج ہم پر رو رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کے علاوہ کس نے ہمیں قتل کیا۔ یہ ایک ماتم اس زمانے سے سلسلہ چلا ہے اور آج تک باقی ہے۔ آپ ذرا یوٹیوب چینلوں پر جائیے اور دیکھیے گا کہ کربلا کی کس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس انداز کی ویڈیو بنا کر کے عام کی جا رہی ہے، گویا کہ یہ قتل کے واقعے کو براہ راست دیکھ رہے تھے، اس میں شریف ہے کہ کس انداز سے حضرت حسین پر حملہ ہوتا ہے، حملہ کرنے والے کون افراد ہیں۔ ان مسئلوں کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور ہم آپ حضرات کو مخاطب بنا کر کے کہتے ہیں خدا اس مسئلے پر توجہ دیجیے گا۔ اگر اہل سنت والجماعہ، علماء دیوبند یا علماء بریلوی کی مائیں اور بہنیں یہاں سے موقع شریک ہونے کے لیے مجلسوں میں جا رہی ہیں، یہ ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہے، یہ کفر کا باعث ہے، کفر کا ذریعہ ہے، اور شریعت کے اعتبار سے یہ کافروں کی مجلس میں شرکت ہے، اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جذبات کی رو میں آ کر کے بات نہیں کریں گے، ہم اس مسئلے پر انتہائی سنجیدگی سے رات سے غور کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے موضوع بدل کر کے ہم نے بات کی۔ ہمارا یہ علاقہ تو اس مسجد کے سامنے ہے، بنجتن مسجد کے سامنے، اس علاقے کے امام صاحب کی بھی، اس علاقے کے ذمہ داران حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے، اور درمیان شہر کے اور درمیان گاؤں کے اندر جو آبادی میں رہنے والے حضرات ہیں وہ بھی اس مسئلے پر توجہ دیں۔ ہم نے کہا یہ فتویٰ ہمارا بھی ہے، فتاویٰ رشیدیہ سے پیش کیا، اور فتویٰ تمہارا بھی ہے، فتاویٰ عیسویہ سے پیش کیا، اور عوام کے ایمان کی حفاظت اور ان کے سامنے حقائق کو بیان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل سنت سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو دعوانا الحمدللہ۔